محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے رفقا ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ وہ کفار کے مقابلے میں جب ہوتے ہیں تو نہایت سخت، نہایت شدید قسم کا گردمول ہوتا ہے، شدت کے ساتھ وہ کفار پر جو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کا وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور آپس میں یہ نہایت ہی شفیق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اجمعین کی شان بیان فرمائی ہے۔ آپ جب اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو آپ کو تقریباً تمام ہی جلیل القدر صحابہ اسی طرح کی صفات سے متصف نظر آئیں گے، اور بالخصوص اگر آپ سیدنا ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا آپ جائزہ لیں تو وہ تو عین اس آیت کے مصداق ان کی شخصیت اور ان کی صفات ہوتی ہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیے کہ ہمیشہ انہوں نے کفار کے مقابلے میں، منافقین کے مقابلے میں نہایت ہی بہت سخت قسم کا سٹانس لیا، اور جتنا سخت سٹانس لیا وہ اتنا ہی اصول پر مبنی ہوتا تھا، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی ہوتا تھا۔ اس حوالے سے ہم چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہوں گے کہ واقعتاً حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے منافق کی جو گردن اڑائی، اور جن لوگوں کو بھی اسلام سے دور ہٹتے ہوئے دیکھا اس پر جو بھی انہوں نے سخت قسم کا رد عمل دکھایا، اللہ کی اور اس کے رسول کی ہمیشہ ان کو تائید حاصل رہی ہے، الحمدللہ۔ اب ہم ان کی فضیلت پر بات کریں گے، اور اسی پس منظر پہ جو حدیث پہلی پیش کی جا رہی ہے اس سے آپ کو ہماری اس بات کے متعلق مزید جو ہے وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ان کے ہمراہ چند قریش کی خواتین تھی جن میں ازواج رسول بھی تھی، کچھ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، اور کسی حد تک ان خواتین کی آواز تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، وہ ان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ چنانچہ جو ہی حضرت عمر کے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جو قریش کی خواتین کی، ازواج رسول کی، وہ فوراً کھڑی ہوتی ہیں اور اٹھ کر مسجد کے پردے کے پیچھے اوٹ لے لیتی ہیں، تھوڑی سی گھبرا جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگ پڑتے ہیں، اور اتنا مسکراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو داڑھیں ہوتی ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے ساختہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دیکھو یہ عمر کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے کسی حد تک کچھ لحاظ نہیں کیا اور بات کر رہی تھی، لیکن کوئی ان کو دیکھا تو فوراً وہاں سے اٹھ کے ڈر کے تلسی ہے چلی گئی اور پردے کی اوٹ لے لی۔ حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کو پکارا اور کہا کہ اللہ کی بندیوں، آپ کو فرض تھا کہ مجھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھتی، ان سے ڈرتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں، اس لیے ہم آپ سے ڈر کر یہاں آ گئی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس راستے کو چلتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اختیار کرتے ہیں تو اس
راستے سے آگے سے یا پیچھے سے شیطان کو گزرنا ہو تو حضرت عمر تعالیٰ کو دیکھ کر فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے تحت حضرت عمر تعالیٰ عنہ کی کیا ہی شان تھی کہ شیطان کی بھی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ اس راستے پر چل سکے. اس راستے پر سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلتے ہیں. الحمدللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث شریف بھی بخاری سے ہے اور مسلم سے بھی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا خواب بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رشتے نے دودھ پیش کیا اور وہ دودھ میں نے پینا شروع کیا اور میں نے دودھ اتنا پیا کہ اس سے سیر بھی ہو گیا اور اس دودھ کی سیری کی وجہ سے اس کے اثرات میری انگلیوں کے ناخنوں پہ بھی ظاہر ہونے لگے. تو اس کے بعد میں نے وہ دودھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دودھ کا پیالہ پکڑا دیا. انہوں نے اس کو پیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ بات ختم کی تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس خواب کی کیا تعبیر بیان کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے علم، یعنی کہ علم کا سب سے بڑا حصہ مجھ کو دیا گیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا ہوا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی روح سے سب سے زیادہ علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عطا ہوا. الحمدللہ اس سے بھی بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں آپ لوگ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو انہوں نے اصلاحات فرمائی، جو انہوں نے بے مثال انتہائی بصیرانہ اور حکیمانہ اقدامات اٹھائے، وہ اس علم ہی کی بدولت تھے جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے حاصل ہوا تھا. الحمدللہ. پھر اگلی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں کے پاس کھڑا ہوں اور اس کنویں سے اس ڈول سے جس سے اونٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے وہ جو ڈول ہوتا ہے میں اس کنویں میں ڈالتا ہوں اور جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو توفیق عطا کرتے ہیں میں اس قدر بھرپور جو سا ہے پانی نکال کر اونٹوں کو سیراب کرتا ہوں. پھر مجھ سے وہ ڈول لے لیا جاتا ہے اور اس ڈول کو آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پکڑ لیتے ہیں. وہ مشکل سے ہی ایک یا دو ڈول نکال پاتے ہیں، اگرچہ ان کے نکالنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر غذا خاصی مقدار میں پائی جاتی تھی تو اس نے اس کے گھر سے آٹا چوری کر لیا. تو جب اس کی آٹا چوری کرنے کی خبر حضرت عمر تعالیٰ کو ملی اور وہ پیش ہوا تو بات سن کر حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ نہیں کٹوائے، ہاتھ نہ کاٹنے کا حکم دیا اور سزا تو دے دی، لیکن چوری ثابت ہونے پر ہاتھ نہیں کاٹنے دیے. کیوں کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس نے انتہائی مجبوری کے عالم میں یہ قدم اٹھایا ہے. اور میرے بھائیوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو دین ہے انتہائی نرم دین ہے. اس کا ہر جو اصول ہے، ہر جو قانون ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے، ایک لاجک ہوتا ہے. اس کی بیس پہ ہر قانون جو سا ہوتا ہے اس پر عمل درآمد جو اس پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے بغیر کسی محرک کے، بغیر کسی فیکٹر کے، بغیر کسی لاجک کے کسی قانون پر عمل نہیں کیا جاتا. دوسری اس موقع پہ آپ کو ایک اور بڑی زبردست قسم کی مثال یہ ملتی ہے کہ خشک سالی کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ یہ مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ خشک سالی کو ختم کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہو کر نماز استسقاء ادا کی جائے. نماز استسقاء پانی کے لیے نماز یعنی بارش کے لیے جو نماز ہوتی ہے اس کو صلاۃ استسقاء کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس بات سے اتفاق کیا، چنانچہ ایک وقت طے کر دیا گیا. سب صحابہ بس نبی سے باہر ایک گراؤنڈ میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز کی امامت کرائی اور اس کے بعد
حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند یہ عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کہ جب تک تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی تھی تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے تھے تو وہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ تو ان کی دعا کے وسیلے سے ہم پہ کرم فرما دیتا تھا، بارش نازل فرما دیتا تھا، لیکن اب وہ ہمیں چھوڑ کر تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ چکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم اب ان کی جگہ ان کے سگے چچا حضرت عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو ان کی دعا کے وسیلے سے ہم پر کرم فرما دینا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، وہ دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ صحیح صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی ان کی دعا مکمل نہیں ہوتی ہے کہ آسمان پر کالی گھٹا چھا جاتی ہے اور بارش شروع ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ دوسری ایک چھوٹی سی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، لیکن اس سے پہلے میں واضح کر دوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ جو سا ہے اس کو استعمال کرنا، وسیلے کے ذریعے سے دعا کرنا، کسی نیک شخص سے دعا کرنا، یہ عین قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ صحابہ کرام اجمعین کی سنت ہے اور اس کی بھرپور ہم تائید کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا اور ان کا یہ ارشاد بخاری شریف میں پایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی شخص کوئی کیس لے کر آتا، اس کے دل میں کیا اصل حقیقت ہوتی تھی ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتے تھے کہ اس کے دل میں یہ بات چل رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کے آشکار ہو جانے پر فیصلہ صادر فرما دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کے بعد سے جب کبھی بھی ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے تو ہم کسی شخص کے دل کا حال کسی طور پر بھی نہیں جان سکتے، ہم محض کسی حد تک چہرے کے تاثرات سے تو اندازہ لگا سکتے ہیں اور یا جو شواہد ہوتے ہیں یا جو گواہیاں ہوتی ہیں ان سے تو اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل کا حال ہم نہیں جان سکتے۔ تو بخاری شریف کی اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر انتہائی جلیل القدر اللہ کے رسول کے، اللہ کے محبوب کے صحابی جو ہیں وہ کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے، تو ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اجمعین والا یہ عقیدہ اختیار کر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا دل کا حال نہیں جان سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان جیسا ایمان عطا فرمائے، عقیدہ عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول اس کے صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔